मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और क़ुद्दूस नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर फवाद उर्दू सुहार चर्च ऑफ ओमान की सारी कलीसिया को और तमाम सुनने वालों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक कहता हूँ। अपनी तरफ से, अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हैप्पी ईस्टर। आज अजीज़ों हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि ये तमाम मसीहों के लिए फ़तह और शादमानी का दिन है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो मौत और कब्र पर गालिब आया और उसने खुशी का शादियाना बजाया, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने आज के दिन अपने लोगों को एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया और हम उस सरप्राइज़ को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। सिर्फ अप्रैल के महीने में नहीं, सिर्फ मार्च के महीने में नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हर ईमानदार के लिए दिस इज़ द सेलिब्रेशन फॉर एवरी डे। ये हमारी हर रोज़ की सेलिब्रेशन है, क्योंकि हम हर रोज़ मसीह यीशु में खुश होते और शादमान होते हैं। हमने पिछले दिनों गुड फ्राइडे के रोज़, फिर साइलेंट सबत के रोज़ उन तमाम हालात और वाक़यात पे गौर किया। तो उसी तरह आज भी हम, जैसे कि ईद क़यामतुल मसीह है और मसीह यीशु के जी उठने के हवाले से मुख्तलिफ चर्चेज़ में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में और मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसी बात को डिस्कस किया जा रहा है। तो हम भी आज मरकज़ की अंजील में से चंद एक आयात पर गौर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी पहली 7 आयात। मरकज़ की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी पहली 7 आयात। पहली आयत से, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे, जब सूरज निकला ही था, कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो, वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। खुदा उनके पाक कलाम के बड़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें और इन बातों पे गौर करें, मैं चाहता हूं कि कुछ पल के लिए अपने आप को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार कीजिए। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को हर सोच, हर ख्याल से, हर खौफ से खाली करें, क्योंकि आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो फातेह हुआ और आज हम सब जो उसकी फतह को सेलिब्रेट करने के लिए जमा है। तो आइए अजीज़ों, ये वक्त है कि हम खुदावंद की सेलिब्रेशन में शामिल होते हुए, उसकी फतह को सेलिब्रेट करते हुए अपने लिए खुदावंद से कलाम को मांगे, खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए अपने जानों को, अपने आप को, अपने कानों को तैयार करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद क़यामतुल मसीह के लिए खुदावंद आपने हमें ये मौका बख्शा, ये वक्त अता किया कि हम सब वहाँ मिलकर खुदावंद यीशु जी इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें, खुशी मना सकें और इस खुशी का इजहार हम अपने बथेरे बहन भाइयों से कर सकें, ना सिर्फ ईमानदारों से बल्कि गैर ईमानदारों से भी अपनी खुशी का इजहार कर सकें। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, मेहनत करते हैं खुदावंद अपने बच्चों से, तमाम सुनने वालों से। आज के रोज़ हम कलाम होइए और इन हालात में खुदावंद अपने बच्चों को बड़ी तक़वियत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और क़ुद्दूस नाम में, आमीन। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। दिस इज़ द डे टू सेलिब्रेट। आज ये खुशी और शादमानी का दिन है और तमाम आलमगीर कलीसिया पूरी दुनिया में आज के दिन इस सेलिब्रेशन में शिराकत करती है। अगरचे हालात के सबब से तो हम सब लोग एक छत के नीचे जमा नहीं हो सकते, लेकिन हम जहाँ कहीं भी हैं, हम सब
اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم سب اس دن کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اپنے عزیزوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، اپنے عزیزوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک خداوند کا دن ہے جس دن خداوند نے فتح بخشی، وکٹری، خوشی اور شادمانی کا دن۔ اور جب ہم ان آیات پر، ان میسیجز پر غور کرتے ہیں، چند ایک باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ چند ایک باتیں آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ کچھ عجیب طرح کے سرپرائزز زندگی میں آتے ہیں، کچھ سرپرائزز اس قسم کے ہوتے ہیں جن سے انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، لیکن کچھ سرپرائزز زندگی میں اس طرح کے آتے ہیں کہ جس سے انسان حیران ہو جاتا ہے، وہ کام توقع سے باہر ہوتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں اس پیسیج میں بھی دیکھنے کو ملتی۔ ہماری ملاقات خداوند کے شاگردوں سے ہوتی، اور 16ویں باب کی ان پہلی 7 آیات پر جب ہم نے غور کیا تو خداوند یسوع مسیح کی شاگردیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے، فیمیل ڈسائپلز۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سائلنٹ سبت کے روز ان فیمیل ڈسائپلز سے ملاقات کی، اور ہم نے غور کیا کہ جب یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن سبت کے سبب سے کچھ کر نہ پائی، لیکن جو ہی سبت کا دن ختم ہو رہا تھا انہوں نے پریپریشن سٹارٹ کر دی، کیونکہ یہ خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اور آج اتوار کے روز، ہفتے کا پہلا دن، صبح ارلی مارننگ، انہوں نے جو پلان کیا تھا، جو مسالہ جات تیار کیے تھے کہ ہم جائیں گے اور اس کے جسم پر ملیں گے، یہ اس کی تیاری کرتی رہی، اور اس مسالہ جات کو لے کے، ان سارے لوازمات کو لے کے جب یہ گھر سے نکلی، they were surprised۔ لیکن یہ سرپرائز فرسٹ ٹائم نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے مقامات پر یہ سرپرائز ہو چکی تھی، حالات و واقعات کو اپنے سامنے عجیب طور سے رونما ہوتے ہوئے دیکھ کر۔ یہ سرپرائز ہو گئی جب انہیں نیوز ملی کہ باغ گتسمنی میں ان کا ربی، ان کا استاد پکڑا جا چکا ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ اسے گفتگو میں کمال ہے، اس کی زبان اتنی میٹھی جو سوچ اور دل کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اگر کسی غلط فہمی کے سبب سے وہ پکڑا بھی گیا، چونکہ اس میں کچھ غلطی نہیں، وہ اس قسم کا شخص نہیں ہے جو کسی قسم کے سیاسی ایجنڈے یا کسی قسم کے سیاسی پروپیگنڈے میں پھنس جائے۔ ارے جب وہ اس سے گفتگو کریں گے، کنورسیٹ کریں گے، ان کی سوچ بدل جائے گی، ان کے دل بدل جائیں گے۔ لیکن جب حالات ان کی توقعات، ان کی سوچ کے بالکل برعکس ہوئے، they were surprised۔ یہ سرپرائز ہو گئی جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کے ربی، ان کے استاد کو پکڑوانے والا اور کوئی دوسرا نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی گروپ کا ایک شخص جس کا نام یہودا اسکریوتی، جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور مسیح یسوع کی باتوں کو سنتے، اس کے معجزات کو دیکھتے، وہ ان کے بیچ میں سے ہی تھا۔ they were surprised۔ یہ سرپرائز ہو گئی جب انہیں یہ پتا چلا کہ حالات تو اور بگڑ گئے اور اس کے حق میں صلیبی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ they were surprised۔ یہ سرپرائز ہو گئی جب انہوں نے کلوری کے پہاڑ پر اپنے ربی، اپنے استاد جس سے یہ بے پناہ محبت رکھتی تھی، اس کو لٹکے ہوئے دیکھا، اس کو لہو میں لت پت دیکھا۔ they were surprised۔ یہ ڈسٹرب تھی، یہ اپسیٹ تھی، یہ مایوس تھی، یہ نا امید تھی، یہ خوف زدہ تھی، لیکن اس کے باوجود جو بات قابل غور ہے اور جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ان سارے حالات کے باوجود جمعے کو جب خداوند یسوع مسیح کو دفن کر دیا گیا، سبت کا روز آ گیا۔ سبت کے روز انہوں نے سبت کی پیروی کی، چرچ اٹینڈ کیا، گیت گائے، دعائیں کی، چرچ سے واپس لوٹے، پھر اپنے روم میں آ گئے اور اپنے آپ کو بند کر لیا۔ ہاؤ اسٹرینج۔ یہ مایوس تھی، یہ خوف زدہ تھی، یہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، ان کا دل بہت سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سبت کو چرچ اٹینڈ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود فیلوشپ کی جا رہی ہے، ان سب حالات کے باوجود سبت کی پیروی کی جا رہی ہے، ان سب کے باوجود لوگوں کے ساتھ مل کر چرچ میں گیت گائے جا رہے ہیں، پریئرز کی جا رہے ہیں۔ ہاؤ اسٹرینج۔
یہ بڑا مشکل ہے، اور بعض دفعہ اس طرح کے حالات زندگی میں آتے ہیں جب انسان ایسے نقطے پر آ کھڑا ہوتا ہے کہ اندر سے تو وہ ٹوٹا ہوا ہو، اندر سے تو وہ دکھی ہو، اندر سے تو وہ مایوس ہو، لیکن بظاہر وہ دنیا کو، لوگوں کو فیلوشپ کا حصہ نظر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ گیت گاتا ہوا، لوگوں کے ساتھ وہ پریز کرتا ہوا نظر آتا ہے، باطنی طور پر وہ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ دعائیں کر رہا ہے۔ اس لیے دعائیں کی جا رہی ہے کیونکہ جماعت دعائیں کر رہی ہے، اس لیے ہاللویا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ جماعت ہاللویا کے نعرے لگا رہی ہے، ارے اس لیے ہاتھوں پہ سے تالیاں بجائی جا رہی ہے اور ہاتھوں کو بلند کیا جا رہا ہے، اس لیے حمد و ستائش کی جا رہی ہے کیونکہ ساری کی ساری جماعت یہ کام کر رہی ہے۔ بظاہر تو وہ حمد و ستائش کرتا ہوا نظر آتا، لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اندر سے بے دل اور کمزور ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کا سامنا بعض اوقات انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ They were disturbed, they were disappointed، یہ مایوس تھی، نا امید تھی، لیکن انہوں نے سبت کی پیروی کی۔ Now this is the time، اب یہ وقت تھا کہ یہ ایک اور سرپرائز کا سامنا کرتی۔ خداوند کا کلام بتاتا تھا کہ صبح صبح ارلی مارننگ خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم مگدلینی اور خداوند یسوع مسیح کی خالہ سلومی، یہ خواتین اٹھی اور جو پلان، جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے جسم کو یہ مسالہ جات لگائیں گی، اس کو انوائنٹ کریں گی، خداوند یسوع مسیح کی قبر پہ وزٹ کرنے کے لیے ارلی مارننگ چل پڑی۔ میں جب ان 7 آیات کا مطالعہ کرتا ہوں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں، اور میں یہی 3 پوائنٹس آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا صرف انہی 3 نقطوں پر تکیہ مت کیجئے گا، ارے خود سے کبھی خلوت میں انہی آیات، اسی چیپٹر کو پھر سے پڑھیے گا اور دیکھیے خداوند کا روح آپ پر اور کیسی کیسی باتوں کو ظاہر کرتا، ریویل کرتا ہے۔ 3 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات سٹون، پتھر، دوسری بات سولجر، سپاہی، اور تیسری بات سورس، وسیلہ۔ پہلی بات سٹون، دوسرا پوائنٹ سولجرز، اور تیسرا پوائنٹ سورسز، وسیلہ جو خداوند مہیا کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے سٹون۔ ہم نے جہاں سے اس چیپٹر کو پڑھنا شروع کیا وہاں پر آپ ان خواتین کی ذرا گفتگو پر غور کیجئے۔ یہ آپس میں گفتگو کرتی ہوئی آ رہی ہیں اور یہ گھر سے اکیلی نکلی ہے، ان کے سامنے ایک رکاوٹ ہے، there is an obstacle، ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ یہ پتھر ہے۔ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ خود سے اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتی، اس کے باوجود گھر سے نکل پڑی۔ یہ اچھی طرح جانتی ہے سپاہی ان کی بالکل مدد نہیں کریں گے، یہ اس کے باوجود گھر سے نکل پڑی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، ویئر از پیٹر؟ اندریاس کہاں پر ہے؟ ارے توما کہاں پر ہے؟ متی کہاں پر ہے؟ یہ وہ مسیحی بھائی ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا اپنی ان مسیحی بہنوں کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یہ ان مسیحی بھائیوں کے نام ہیں جو خدمت میں ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ اپنے ان مسیحی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے دوران خدمت کھانا بنا کے پیش کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی۔ جب ان کو اپنی مسیحی بہنوں کی ضرورت ہوتی تھی، یہ ہر وقت ضرورت کے وقت ان کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی تھی۔ لیکن آج جب ان مسیحی بہنوں کو اپنے بھائیوں کی ضرورت ہے، ویئر از پیٹر؟ کوئی تسی پریشان لگیاں پھرن ڈیاں جے، ہن تسی راج سوچن ڈیاں ہو ہمارے لیے پتھر کو تو پترس نو لے کے ٹرنا سی، ارے اندریاس کو کہنا تھا ہمارے ساتھ چلے، توما کو بولتی، متی کو بولتی، وہ سب کہاں ہے؟ ہوئے بیچاریاں نے کیا بھی ہوئے، انہاں انہاں دی گل ہی نہ مننی ہوئے۔ یہ ہیں کرسچن بردرز جڑے چنگے وقت چ نال نال ہم مسیح میں بہن بھائی ہیں۔ وہ نعرے، وہ گیت، وہ دعائیں، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ سب ساتھ ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب ان کو اپنے انہی مسیحی بھائیوں کی ضرورت تھی، nobody around، ارے کوئی بھی ساتھ نہیں۔ کیا کبھی آپ کا سامنا ایسے مسیحی بھائیوں سے پڑا
جو ویسے تو بظاہر اٹھتے بیٹھتے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن when you need them، ارے جب آپ کو ان کی ضرورت ہو تب آپ کو اردا گرد اور کوئی ایسا مسیحی بھائی اپنی سپورٹ کے لیے نظر نہ آئے. They are dangerous Christian brothers. لیکن اگر ضرورت کے وقت ایسے مسیحی بھائی تیرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو، you are a blessed person. ارے تم مبارک ہو کہ تمہاری فیلوشپ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ضرورت کے وقت، مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. You are a blessed person. لیکن افسوس جب ان بہنوں کو اپنے ان بھائیوں کی ضرورت تھی، nobody around، ارے کوئی بھی ان کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے انہوں نے اپنا مشن، انہوں نے اپنا پلان ان کی وجہ سے پوسٹ پون نہیں کیا. They know کہ پتھر ہٹانا مشکل ہے، اس کے باوجود یہ گھر سے نکل پڑی. یہ جانتی تھی کہ ان کے اور مسیح کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے اور یہ رکاوٹ ان کی اپنی کوشش سے دور نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود انہوں نے ایمان سے قدم بڑھایا. یہ اپسیٹ ہے، یہ پریشان ہے، کون ہماری ہیلپ کرے گا، ارے کون ہمیں سپورٹ کرے گا، ارے کون ہمارا وسیلہ بنے گا. یہ آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں، پریشان ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، لیکن ان کے قدم نہیں رکے. یہ پھر بھی قبر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور جیسے یہ قبر میں پہنچی، they were surprised. یہ سنڈے کا پہلا سرپرائز تھا جن کو دیکھنے کو ملا، کیونکہ جس میٹر کو لے کے، جس رکاوٹ کو لے کے یہ پریشان تھی، جس صورتحال کو لے کے یہ نا امید تھی، جس پریشانی کے لیے ان کے پاس کوئی وسیلہ، کوئی مدد نہیں تھی، یہ جب راستے میں تھی خداوند نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس رکاوٹ کو دور کر دیا. آمین. میرا اور آپ کا خداوند ایسا ہی ہے. ارے ممکن ہے آج تیرے بھی ترقی کی راہ میں کچھ ایسی ہی رکاوٹیں ہوں، اور شاید تجھے بھی لگتا ہے کہ کون میری مدد کرے گا، ارے کون میرے راہ سے اس پتھر کو ہٹائے گا، کیونکہ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی سورس نہیں، کوئی مددگار ثابت نہیں ہو رہا. تیرے لیے آج عید قیامت المسیح کے موقع پر میسیج یہ ہے، ارے تو ایمان سے قدم بڑھاتا جا. جس بات کو لے کر تو خوف زدہ ہے، جس بات کو لے کر تو پریشان ہے، اور وہ رکاوٹ جو تجھے اپنے راستے میں دکھائی پڑتی ہے، اس سے پہلے کہ تو منزل تک پہنچے، تیرا آسمانی باپ آپ ہاتھ بڑھا کر تیری رکاوٹوں کو تیرے پہنچنے سے پہلے دور کر دے گا. You will get surprised. خداوند اپنے لوگوں کے لیے آپ آسمان سے اتر آتا ہے اور آپ ہاتھ بڑھا کر راستوں کو ہموار کر دیتا ہے. سارے بندھنوں کو، ساری رکاوٹوں کو وہ آپ اپنے زور بازو سے دور کرتا ہے. آمین. یہ بیچاریاں پریشان سن، نو ہیلپ، نو سپورٹ. وہ جڑے بڑے بھائی بڑے سن، پورے کتنے لکے پھرتے ہیں. انہوں نے بلایا اور نہیں ٹوک دے. ارے کون ہماری ہیلپ کرے گا؟ اگر ایسے خیالات تجھے خوفزدہ کرتے ہیں تو مضبوط ہو جا، دلیری سے قدم بڑھا. کسی کی وجہ سے اپنے پلانز پوسٹ پون نہ کر. ارے خداوند میں مضبوط ہو، خداوند پر توکل کر، ایمان سے قدم بڑھا، دلیری سے قدم بڑھا. خداوند تیری رکاوٹوں کو دور کرے گا اور تیرے راستوں کو ہموار کرے گا. پہلی گل سٹون. دوسری بات سولجرز. ہم جب متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف متی رسول ہے جس نے سپاہیوں کا ذکر کیا. نہ آپ کو مرکز میں، نہ آپ کو لوکا میں، نہ آپ کو یوحنا میں سپاہیوں کا ذکر ملے گا. مطلب ان کے پاس، ان کے راستے میں رکاوٹ صرف پتھر نہیں تھا، ان کا راستہ روکنے کے لیے سپاہی بھی موجود تھے. فقی اور فریسی جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے، لیڈرز تھے، انہوں نے ڈر سی، ارے ان کو خوف تھا. انہوں نے سبت کے روز جا کے پلاطس سے اپیل کی. یہ وہ تھے جو خداوند کے قوانین کی تعلیم دیتے تھے کہ سبت کے دن کو پاک ماننا. آپ سبت توڑ دیتا ہے انہوں نے. خود یہ سبت کے دن چلے گئے، سبت کو توڑ دیا اور اس سے سیکیورٹی مانگ رہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. کہیں ایسا نہ ہو اس کے شاگرد لاش چوری کر لیں اور اعلان کرتے پھرے کہ وہ جی اٹھا ہے. آپ ایسا کیجئے صاحب کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر دیجئے. سیکیورٹی مہیا کر دی گئی.
पत्थर के ऊपर सील कर दिया गया, गवर्नमेंट की मोहर लगा दी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अब इनके रास्ते में रुकावट सिर्फ पत्थर नहीं है, इनके रास्ते में रुकावट सिपाही भी है। इसका मतलब इनके रास्ते में सिर्फ रुकावट नहीं है, अरे इनकी प्रोग्रेस में ऑपोजिशन भी है, मतलब इनको अब ऑपोजिशन का सामना भी करना पड़ेगा। एंड दे वर अपसेट, ये परेशान थी। पहली बात तो ये पत्थर को लेकर परेशान थी, खुदावंद ने उनकी उस रुकावट को दूर किया। दूसरी बात, इनके रास्ते में ऑपोजिशन थी, मुखालफत थी। सिपाही हमें रोकेंगे, वो रोकेंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इनके और यीशु के बीच में, इनकी प्रोग्रेस में ऑपोजिशन खड़ी है, और जब तक ऑपोजिशन खड़ी है ये आगे बढ़ नहीं सकती थी। कोई इनका सोर्स नहीं, कोई इनका वसीला नहीं, कोई इनकी सपोर्ट नहीं। लेकिन जब ये कब्र पे पहुंचती है, इट वॉज अ सेकंड सरप्राइज। ये संडे का दूसरा सरप्राइज है जो खुदावंद ने अपने लोगों को दिखाया, इन पे जाहिर किया। मत्ती की अंजील में जब हम देखते हैं, सिपाही वहां पे लिखा है, मुर्दा से पड़ गए। अरे वो वहीं पर थे लेकिन बेजान थे, वो उनको देख रहे थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो मोशनलेस हो गए, वो बेजान से हो गए, वो सिर्फ देख सकते थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो खौफ और हिरास में थे। इससे पहले कि ये वहां पर पहुंचते, खुदावंद ने इनकी ऑपोजिशन का खुद से इंतजाम किया और अपने तौर से, अपने तरीके से खुदावंद ने इनकी ऑपोजिशन का सामना किया और अपनी तरह से उसको टैकल किया। खुदावंद ने इनकी रास्ते में जो ऑपोजिशन थी उसको खुदावंद ने खुद से दूर किया। अरे ऐसा मेरा और आपका खुदावंद है। मुमकिन है आज तेरे राह में भी कुछ ऐसी ऑपोजिशन हो जो शायद तेरी रुकावट, जो शायद तेरी तरक्की में रुकावट का सबब हो, लेकिन तेरे लिए ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर मैसेज ये है, अरे तू खौफ ना खा, तू बेदिल ना हो। अपनी ऑपोजिशन को देखकर तू अपने प्लान्स को मुलतवी ना कर, अरे तू अपने ट्रैक को चेंज ना कर, बल्कि ईमान से कदम बढ़ा, क्योंकि खुदावंद तेरी निजात और खुदावंद तेरा वसीला है। अरे खुदावंद तेरे लिए आप ही अपने तरीके से तेरी ऑपोजिशन को टैकल करेगा और वो उनको तेरे रास्ते से हटाएगा ताकि तेरा रास्ता हमवार हो सके। इन्हां नूं डर सी, वो डकणगे। खुदावंद ने उनको बेजान सा कर दिया। वो देख रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। हमारा खुदावंद इस तरह से हालात को अपने कंट्रोल में लेता है। हमारा खुदावंद इस तरह से मुखालफत करने वालों को अपने तरीके से टैकल करता है। अरे वो मेरे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरख्वान बिछा देता है। तेरी ऑपोजिशन करने वाले, तेरी मुखालफत करने वाले, तेरी राह में रोड़े अटकाने वाले तुझे महज देखते रहेंगे, लेकिन वो तेरे खिलाफ कुछ कर ना पाएंगे। वो देखते रहेंगे तेरे प्रमोशन को, अरे वो सिर्फ देखते रह जाएंगे कि खुदावंद किस तरह से तुझे बरकत दे रहा है, तुझे ब्लेस कर रहा है। वो महज देखते रहेंगे, लेकिन वो हाथ बढ़ाकर तुझे जरर ना पहुंचा सकेंगे, क्योंकि खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद आप ही तेरी सारी ऑपोजिशन को टैकल कर देगा। नो नीड टू वरी। अरे तुझे परेशान और बेदिल होने की जरूरत नहीं, तुझे अपने मंसूबे, अपने प्लान्स मुलतवी करने की जरूरत भी नहीं है। गौर कीजिए इस बात पर, ना मरकस ने सिपाहियों का जिक्र किया, ना लूका ने, ना यूहन्ना ने। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इनके नजदीक खुदावंद की कुदरत का काम इतना वैल्यूएबल है कि उन्हें ऑपोजिशन की परवाह ही नहीं है। ऑपोजिशन उनके नजदीक मायने नहीं रखते। इन द क़यामतुल मसीह इट वाज अ वंडरफुल सरप्राइज। खुदावंद के लोगों के लिए इट वाज अ वंडरफुल सरप्राइज, और ये सरप्राइज इस कदर वैल्यू रखता है कि ऑपोजिशन की उन्हें परवाह ही नहीं थी। तेरे लिए मैसेज ये है, ईद क़यामतुल मसीह के मौका पे, अरे खुदावंद तेरे लिए बरकतों और नेमतों को अता करने वाला है। तेरे लिए खुदावंद ने एक वंडरफुल सरप्राइज का इंतजाम किया है, और इस सरप्राइज की अहमियत, उसकी वैल्यू को समझ। अगर तू इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत को समझेगा, ऑपोजिशन, ये मुखालफत, तेरी राह में रोड़े अटकाने वाले तेरे नजदीक मायने ना रखेंगे। कोई तेरे खिलाफ क्या सोचता, क्या बातें करता, अरे कोई तेरे खिलाफ क्या मंसूबे बांधता है, इस चीज की तेरे नजदीक कोई अहमियत बाकी ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद आप तेरी ऑपोजिशन को अपने तरीका से टैकल करना जानता है। हालेलुया।
पहली बात स्टोन, दूसरी बात सोल्जर्स, और तीसरी बात सोर्सेस। इन्हां भैणां दे कोल कोई सोर्स नहीं सी, इनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, लेकिन इनको सोर्स खुदावंद ने मुहैया किया। एंड व्हाट अ वंडरफुल सोर्स, व्हाट अ ब्लेस्ड सोर्स। जब इंसान की मदद न करे, बाज़ औक़ात खुदावंद बड़े अजीब तौर से वसीले मुहैया करता है, अपने लोगों के लिए अजीब तौर से दरवाजों को खोलता है। फरिश्ता आ गया भाई जी, आसमान से फरिश्ता आ गया, फरिश्ता इनकी मदद के लिए खुदावंद ने भेज दिया, फरिश्ता इनकी सपोर्ट के लिए खुदावंद ने भेज दिया। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ सोर्स। और बाज़ दफा खुदावंद ऐसे ही कुछ फरिश्ते हमारी जिंदगियों में भेज देते। इस फरिश्ते का इनकी जिंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं था। ये फरिश्ता सिर्फ इनकी जिंदगी में आया इनकी हेल्प करने के लिए, उसने इनकी हेल्प की और वो चला गया, वो डिसअपीयर हो गया। जब दोस्त किसी दोस्त की मदद करता है तो दोस्त हमेशा ये तवक्को करता है कि चूंकि मैं इसकी मदद कर रहा हूं, कल को ये भी मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकता है। लेकिन फरिश्ते ऐसे नहीं होते। अरे फरिश्ते सिर्फ मदद करते, वो तो पर्दे पे जाहिर होते, सपोर्ट देते और उसके बाद डिसअपीयर हो जाते। दे आर द एंजल्स। इस तरह के एंजल्स खुदावंद हमारी जिंदगी में लाता है। मैं परों वाले एंजल्स की बात नहीं कर रहा, अरे मैं इंसानों की बात कर रहा हूं जो फरिश्तों की तरह हमारी जिंदगी में आते, अपना रोल प्ले करते और फिर डिसअपीयर हो जाते। उनको हमारे से किसी किस्म का कोई मुफाद नहीं चाहिए होता, उनको हमारे तरफ से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होती, उनको बदले में हमारी तरफ से और कोई वसीला और कोई कार नहीं होती। उसके बावजूद खुदावंद उनको वसीला बनाकर हमारी जिंदगी में लाता ताकि हमारी सपोर्ट हो सके, ताकि हमारे लिए मदद हो सके, ताकि हमारे लिए रास्ता हमारा हो सके। और जब हमारे रास्ते खुल जाते वो फिर पर्दे से आउट हो जाते, डिसअपीयर हो जाते। दे वर्क लाइक अ एंजल। खुदावंद ऐसे ही फरिश्तों से मुलाकात बाज़ औक़ात हमारी करवाता है। वो बगैर लालच के, बगैर किसी नफे, बगैर किसी मुआवजे के हमसे जुड़ते, हमारे लिए बतौर वसीला साबित होते और फिर पर्दे से आउट हो जाते। दे एक्ट लाइक अ एंजल, दे वर्क लाइक अ एंजल। खुदावंद ने इनकी जिंदगी में ऐसे ही एक फरिश्ते को जाहिर किया। बाइबल के अंदर जब जब कोई अहम खबर देनी होती, खुदावंद ने आसमान से फरिश्तों को भेजा। मिसाल के तौर पे जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, तो जब सदूम और अमूरा का खात्मा करना था, खुदावंद ने मैसेज दिया फरिश्तों के वसीले, फरिश्ते मैसेज लेके आ गए। उसके अलावा जब हम देख शमसून जो कि एक जबरदस्त नजीर था, जब उसकी पैदाइश होनी थी, फरिश्ता मैसेज लेके आ गया। यूहन्ना अस्तबागी जब उसकी पैदाइश होनी थी, फरिश्ता मैसेज लेके आ गया। खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी पैदाइश होनी थी, मरियम के पास फरिश्ता मैसेज लेके आ गया। और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, आसमान पर फरिश्तों का लश्कर आ गया। जब जब भी रूए जमीन पर खुदावंद ने एक जबरदस्त पैगाम देना होता, एक जबरदस्त मैसेज देना होता, खुदावंद ने फरिश्तों को बतौर वसीला बना के इस्तेमाल किया और वो मैसेज कंडक्ट करने के लिए उतर के आया। यहां पर भी फरिश्ते के वसीले एक जबरदस्त मैसेज खुदावंद ने पहुंचाया अपने लोगों की मदद के लिए, उनकी जान की तकवीयत के लिए। आप गौर कीजिए फरिश्ते के इस पैगाम के ऊपर। यह पैगाम सुनने वालों को अमन और इत्मीनान अता करता है। ईद क़यामतुल मसीह का पैगाम है ये सा। अरे वो जो तारीकी में है, अरे वो जो खौफ की वादियों में है, वो जो मायूसियों में है, जब उन तक ईद क़यामतुल मसीह का पैगाम पहुंचता है, अरे उनको इत्मीनान और तसल्ली, खुशी और शादमानी मिलती है। ये घर से मायूस निकली थी, ये नाउमीद निकली थी, लेकिन जब इन्होंने फरिश्ते के पैगाम को सुना, ये खुशी से और इत्मीनान से भर गई। ईद क़यामतुल मसीह का पैगाम ही ऐसा है जो सुनने वालों को इत्मीनान और तसल्ली से भर देता है। फरिश्ते के इस पैगाम ने इनको दिलेरी बख्शी। ये डरिया डरिया आइया सन, कौन मददगार होगा, कौन संभालेगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। लेकिन जब ये इस मंजर पे पहुंची,
جب یہ اس مقام پر پہنچی، فرشتے کا پیغام انہوں نے لیا، they were surprised، اور اس پیغام نے ان کو دلیری بخشی۔ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، ارے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ He is alive, he is not dead۔ ارے مردوں میں سے زندہ تو لازر بھی ہوا تھا، مردوں میں سے زندہ تو یائر کی بیٹی بھی ہوئی، مردوں میں سے زندہ تو نائن کی بیوہ کا وہ جوان بیٹا بھی ہوا، لیکن ان میں اور مسیح یسوع کے زندہ ہونے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ وہ لوگ جب زندہ ہوئے اس کے بعد وہ پھر مر گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو آج کے روز موت اور قبر پر فتح پا گیا، غالب آیا، زندہ ہوا، اور وہ جو زندہ ہے وہ عبدالآباد زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ عید قیامت المسیح کا یہ پیغام ہر کمزور دل کو تقویت دیتا، زوراور بناتا ہے۔ دنیا کے مذاہب پر غور کیجئے، دنیا کے مذہبی لیڈروں کی ہڈیاں آج بھی ان کی قبروں میں ملیں گی، لیکن دنیا میں ایک ہی قبر ایسی ہے جو آج بھی اپنا منہ پھاڑے اس بات کی شہادت دیتی ہے، ارے ایک ذات ایسی تھی جو مجھ میں آئی لیکن میں اس کو ہضم نہ کر سکی، کیونکہ اس کی جسم اور اس کی ہڈی کو کھانے کی سخت مجھ میں نہ تھی۔ وہ ایسا زوراور تھا جو موت اور قبر پر غالب آیا، اور وہ عبدالآباد غالب رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ عید قیامت المسیح نہ محض اطمینان بخشتی ہے بلکہ کمزور دلوں کو مضبوطی اور تقویت بھی عطا کرتی ہے۔ عید قیامت المسیح اطمینان زور کے ساتھ ساتھ وعدہ بھی بخشتی ہے۔ فرشتے نے انہوں نے وعدہ یاد دلایا، ان کو پرومس یاد دلایا۔ پرومس یہ تھا، اس نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ گلیل میں تمہیں ملے گا، ارے جاؤ جا کے بھائیوں کو خوشخبری دو، جاؤ جا کے کلام شیئر کرو۔ آپ غور کیجئے، خداوند نے بیبیاں نوں پرمیشن دیتی، ہرے کون لوگ نے جنہاں نوں اچھا نہیں لگتا کہ عورتیں کلام سنائیں یا عورتیں پلپٹ پہ تعلیم دے، پریچ کرے، ارے یہ کسی انسان کے بنایا ہوا نظام نہیں ہے، this is from God۔ جب خدا تعالیٰ کی ذات کو اعتراض نہیں، ارے دیکھو اس نے عورتوں کو تقویت دی، دلیری دی، جاؤ جا کے بھراؤں کلام سناؤ، ارے جاؤ جا کے انہیں خوشخبری کا کلام سناؤ کہ خداوند یسوع مسیح مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اور وہ جو زندہ ہے وہ اپنے وعدہ کے مطابق تم سے ملاقات کرے گا، جو اس نے وعدہ کیا وہ تم سے وہاں پر ملے گا۔ ان لوگوں کو تو یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ تمہیں گلیل میں ملے گا، وہ تم سے پہلے وہاں جاتا ہے، جاؤ تیاری کرو اور جا کے مسیح یسوع سے ملاقات کرو، لیکن آج مجھے اور آپ کو وہ گلیل میں نہیں ملے گا، آج میں اور آپ اس کو گلیل میں نہیں بلکہ آج میں اور آپ اس کو جلال میں دیکھیں گے۔ جب ہم تسالونیکیوں کا خط پڑھتے ہیں تو پالوس رسول ان باتوں سے ہمیں تقویت دیتا ہے کہ وہ جو مسیح یسوع میں مر گئے پہلے وہ زندہ ہوں گے، پھر ہم جو زندہ ہیں ہمارے بدن بدل جائیں گے، اور یہ جلالی کلیسیا ہوا میں اڑ کر اپنے مسیح یسوع کا استقبال کرے گی، کیونکہ مجھے اور آپ کے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دنیا کے آخر تک رہے گا، اور اس کے لوگ آسمانی یروشلم میں اپنے خداوند کے جلال میں داخل ہوں گے۔ اب ہم اس کے ساتھ گلیل میں نہیں بلکہ اس کے جلال میں ہوں گے۔ اے عید قیامت المسیح جہاں پر خداوند کے لوگوں کو اطمینان بخشتا ہے، جہاں پر خداوند کے لوگوں کو زور بخشتا ہے، وہاں پر عید قیامت المسیح خداوند کے لوگوں کو وعدے کی یاد دلاتا ہے۔ ارے وہ مجھ سے اور آپ سے ملنے کو ہے، میسج یہ ہے گیٹ ریڈی۔ مجھے اور آپ کو تیاری کی ضرورت ہے تاکہ ہم جلالی کلیسیا کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اپنے جلالی یسوع کا استقبال کریں، کیونکہ وہ جلد بادلوں پہ آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں، آئیے ہم سب خوشی کا شادیانہ بلند کریں، خوشی میں اپنی آوازوں کو بلند کریں، کیونکہ ہمارا خداوند موت اور قبر پر غالب آیا۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیے ہم سب خداوند کے حضور میں اپنے لبوں کو کھولیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ یسوع جی، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے۔
اس وقت اور اس موقع کے لیے خداوند آپ نے یہ فضل بخشا ہم آپ کے حضور میں حاضر ہوں اور عید قیامت المسیح کے اس جشن کو سیلیبریٹ کر سکیں. خداوند ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خداوند آپ کے لوگوں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوتا تو خداوند آپ آسمان سے اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر ہمارے سارے معاملات کو سلجھا دیتے ہو. ہمارے راستوں میں سے رکاوٹوں کو، ہمارے راستوں میں سے ہر طرح کی مخالفت کو دور کر دیتے ہو. اپنے لوگوں کو خداوند تقویت دیتے ہو، زور بخشتے ہو. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں تمام جانوں پر خداوند جو آپ کی زندہ آواز کو سنتی ہیں، آپ کا مزہ، آپ کا لہو مانگ لیتے ہیں. خداوند اپنے بچوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی تقویت دیجئے، چھوئیے اور بلیس کیجئے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو.